اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام سیرت رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری۔
رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سحر افطار کی فضیلت کے حوالے سے۔ پروگرام کے آغاز کے اندر تلاوت کر رہے تھے قاری مدثر حسین صاحب، جنہوں نے اللہ کے بابرکت نام سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں جہاں پر ہم نے اس دوسرے عشرے میں عشرہ مغفرت جسے کہا جاتا ہے اور جس کی دعا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ، جس میں ایک انسان اپنے عاجز ہونے کا اظہار بھی کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے استغفار بھی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم بھی مانگتا ہے۔ وہیں آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سحر اور افطار کی فضیلت کیا ہے، ہم لوگوں کا صبح جاگنا اور صبح اٹھ کر سحری کرنا اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی افطار کا اہتمام کرنا اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس حوالے سے احکامات خداوندی کیا ہے اور احادیث کیا کہتی ہیں۔ اور اگر بات کی جاتی ہے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے، جہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی عبادات کے اندر خشوع اور خضوع کس طرح سے پیدا کرنا ہے، اللہ سے رجوع کس طرح سے کرنا ہے، تو وہیں پر یہ تمام تر چیزیں آج ہم سیکھیں گے۔ اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اول روزے سے لے کر آج تک ہم نے یہ سیکھا ہے کہ تزکیہ نفس کس طرح سے کرنا ہے، اپنی اصلاح کس طرح سے کرنی ہے، اور یہ وہ ماہ سیام ہے جہاں پر برکتیں ضرور آتی ہیں، لیکن یہ وہ ماہ سیام ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ جیسے کہ روزہ دار جب افطاری کرنے لگتا ہے تو وقت قبولیت ہوتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ مانگو آج تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ ویسے بھی وہ ذات اتنی کریم ہے کہ جو بارہا دفعہ اپنے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کہہ دو ان لوگوں سے کہ یہ مجھے پکارا کریں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور آج کے پروگرام کے اندر ہم جانیں گے کہ احادیث کی روشنی میں سحر افطار کی کیا فضیلت ہے۔ کچھ احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں جس میں رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو روزوں کا فرق ہے وہ صرف اور صرف سحری کا فرق ہے، کہ جو اہل کتاب ہیں وہ سحری نہیں کرتے ہیں جبکہ ہم لوگ سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پر حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، باجماعت نماز ادا کرنے میں، سرید میں اور سحری میں۔ اور تیسری جگہ پر حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ایک اور روایت میں ایک اور چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سحری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو اور قیلولے سے رات کے قیام پر، مطلب تم دن کو قیلولہ اختیار کرو تاکہ تم رات کو قیام کر کر اللہ کا قرب حاصل کر سکو۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی بہرام شاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعت خوان ہیں اویس رضا صابری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوسری طرف پہ تشریف رکھتے ہیں علامہ ظفر اقبال سیالوی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری مدثر حسین صاحب جو کہ آج نعت خوانی بھی کریں گے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ مفتی بہرام صاحب، ہم پہلے روزے سے لے کر آج ماشاءاللہ سے 16واں روزہ ہو چکا ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے درجہ بدرجہ جو ہے تمام منازل کو ہم طے کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، احکامات خداوندی کی روشنی کے اندر ہم اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں، تزکیہ نفس کرنا بھی سیکھ رہے ہیں، اور کچھ ایسی عبادتیں جن کے اندر شاید چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں ان کی اصلاح کرنا بھی سیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ اگر یہاں پر اس مہینے کے اندر آپ اگر سوتے بھی ہیں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے، اگر آپ نیکی کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی عبادت میں ہی شمار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آج بات کریں سحر اور افطار کے حوالے سے کہ ہم مومنین کا اٹھنا، سحری کا اہتمام کرنا اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں افطار کا اہتمام کرنا، اس حوالے سے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یقیناً بہت ساری احادیث کا سہارا آپ نے لے لیا، اور یہ جو بات آپ نے کی فضیلت والا لفظ بولا جا رہا ہے بار بار، سحری فضیلت والا عمل ہے، افطاری کرنا فضیلت والا عمل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ہم فضیلت والے عمل کو کسی خرابی کی وجہ سے گدلا کر دیتے ہیں، میلا کر دیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ساری محنت مکمل آخری لمحہ جو آتا ہے وہاں پر ایسا کام کرتے ہیں کہ ساری محنت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب میں آغاز میں ہی ایک بڑا اہم ایشو اس وقت ہر زبان زد عام اور ہر بندہ اس پہ اپنی رائے رکھتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، تو وہ چونکہ سحری سے ہی ریلیٹ کرتا ہے،
اور پھر اس کو تھوڑا سا واضح کر کے پھر مزید اس کی فضیلت کی طرف آؤں گا۔ وہ کہتے ہیں جناب یہی ایشو حل نہیں ہو رہا کہ اذان کے دوران کھانا پینا چاہیے کہ نہیں کھانا پینا چاہیے، بالکل، کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہوا۔ دیکھیں کچھ لوگ یہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے اور کھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، سب سے پہلے سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت نے جو سحری کا وقت رکھا ہے وہ کیا ہے، اور جو اذان ہو رہی ہے وہ کس چیز کی ہو رہی ہے۔ جی اچھا، اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، ہر آدمی وہ کہتا ہے میرے پاس یہ حدیث ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس یہ حدیث ہے، تو بغیر میتھڈالوجی حاصل کی، یعنی کہ حدیث کی میتھڈالوجی جانے بغیر ہر آدمی حدیث پڑھ کر اسے مسئلہ اخذ نہیں کر سکتا۔ جس طرح کوئی آدمی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے وہ سرجن نہیں بن سکتا، کتابیں لے کے وہ کسی کا علاج نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی بھی آدمی حدیث پڑھ کے اس سے وہ مسئلہ اخذ نہیں کر سکتا۔ فقاہت اور چیز ہے، حدیث اور چیز۔ اب دیکھیں ایک حدیث وائرل ہو رہی ہے، گردش کر رہی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہیں۔ اب تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں تاکہ سحری والا مسئلہ کلیئر ہو۔ ایک دوسری حدیث ہے، وہاں پر وضاحت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان میں کھاتے پیتے رہو، اور جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیں تو پھر نہیں کھانا پینا۔ یعنی کہ حضرت بلال کا جب ذکر خاص طور پر کر دیا تو یہ بات واضح کر دی کہ حضرت بلال کی جو اذان ہو رہی ہے وہ فجر کی اذان نہیں ہو رہی۔ اب یہ اذان کس لیے دیتے تھے؟ یہ اذان دی جا رہی ہے یا نماز تہجد کے لیے، یا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ سحری کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ یعنی کہ جس اذان میں کھانے پینے کا حکم دیا ہے یہ فجر کی اذان ہے ہی نہیں۔ اگر فجر کا وقت نہیں ہوا، اذان ٹی وی پر لگی ہے تو کھاتے پیتے رہیں، اور جب فجر کا وقت شروع ہو گیا اور جب آپ کے بالکل مقامی وقت کے مطابق آپ کی مسجد کے مؤذن نے جب اللہ اکبر کی صدا بلند کر دی، وہ بھی ضروری نہیں، جب فجر کا وقت ضروری نہیں کہ مؤذن اسی لمحے اذان دے جب وقت شروع ہوا، وہ 10 منٹ ٹھہر کے دے دے۔ اذان سے سحری کا تعلق نہیں، اس کا ایک وقت ہے، جب وہ وقت پورا ہو گیا تو پھر اب سحری کا وقت بند ہو گیا، اب اذان کی نیت مکمل ہو گئی۔ اچھا، پھر نیت پہ دیکھیں، لفظوں کا نام نہیں ہے نیت، نیت کا معنی ہی یہ ہے دل کے ارادے کا نام، اور سحری کھانا بذات خود نیت ہے۔ پھر لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی روزہ میں آج رکھ رہا ہوں اور نیت میں کل کی کر رہا ہوں، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ ترجمہ بھی ہر جگہ پر یہی چلتا ہے نا۔ تو غد کا مطلب کل نہیں ہوتا، غد عربی زبان میں کہتے ہیں بریک فاسٹ کو، جو صبح کا پہلا کھانا ہوتا ہے، تو وہ آج ہی اس سے مراد ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ایک چیز ہو، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک مسجدوں کے سپیکروں پہ سحری کا اعلان نہیں ہوگا نا تب تک ہماری سحری کا وقت شروع نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہر ایک کی اس پہ اپنی رائے ہو سکتی ہے، میں اس پر اپنی رائے جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر سے سحری کے اتنے اعلان کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مساجد والے بھی، وہ کہتے ہیں لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں اٹھا دیا کریں، تو میں اتنا سے پوچھوں گا انہیں دفتر جانے کے لیے بھی مسجد اٹھاتی ہے، ان کے باقی کاموں کے لیے بھی مسجد سے اعلان ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کام، اور ہر 10 منٹ بعد ہر 15 منٹ بعد اعلان ہو رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہم سمجھیں کہ اصل سحری کا مقصد کیا تھا، اور ہم نے سمجھا یہ ہے کہ سحری کا مقصد صرف یہ ہے صبح صبح برتن لے کے جائیں اور دہی والی دکان پہ جا کے لائن میں کھڑے ہو جائیں، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ وہ قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح وہ روایتیں آپ نے پڑھی کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری کرتے رہیں گے۔ اور سحری کا جو وقت بہترین وقت بتایا گیا وہ یہ ہے آخری چھٹا حصہ رات کا، یعنی کہ رات اگر 6 گھنٹے کی ہے تو اس کا جو آخری 1 گھنٹہ ہے وہ اس کا بہترین وقت ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ جو پہلے وقتوں کے کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، جب یہ نہ تو موبائل فون ہوتے تھے، نہ الارمز کا کوئی ٹرینڈ ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ لوگوں کی پریکٹس ایسی ہو جاتی تھی کہ وہ آسمان پر ایک مخصوص قسم کا ستارہ دیکھ کر اپنی سحر کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ اس قدر پریکٹس میں آ چکے ہوتے تھے کہ آج بھی جن گھروں میں بڑے بزرگ زندہ ہیں تو وہ آپ کو الارم کے بغیر بتا سکتے ہیں کہ یہ وقت سحر کا ہو چکا ہوا ہے یا یہ وقت جو ہے وہ زوال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایسی پریکٹس ہم نے دیکھی ہے لوگوں کی؟ بالکل پریکٹس ایسی دیکھی ہے اور ایسی پریکٹس ہے، لیکن شرط یہ ہے پریکٹس ایسی کی گئی ہے، محنت کی گئی ہے، ترجیحات کا فرق ہوتا ہے۔ ویسے تو اگر میں اپنے باقی معاملات میں کہتا ہوں کہ میں دن رات ایک کر دیتا ہوں یہ کرنے میں، تو دینی معاملات کے اندر بھی دن رات ایک کرنے چاہیے۔ سحری کی فضیلت تب بھی ہے نا کہ آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور پتہ ہے کہ نہیں اٹھیں گے، تو پھر بندہ اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا۔ اب دیکھیں سحری کے اندر ایک چیز اور ہمیں حدیث کے اندر آئی، جس طرح ایک حدیث کے اندر آیا
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहरी के बारे में बताया और बताया कि उसके बाद भी अभी वक्त होता था, सहरी खाने के बाद भी। ये नहीं है कि सहरी आखिरी मिनट में मुकम्मल की, नमाज़ पढ़ी और सीधा बिस्तर पर चले गए। तो पूछा गया कितना वक्त होता था, कहा सहरी खाने में और नमाज के अंदर इतना वक्त होता था कि कुरान पाक की 50 आयतों की अगर तिलावत की जाए तो की जा सकती है, इतना वक्त होता था। अब ये किस लिए है, ये बताने के लिए कि मकसद सिर्फ खाना नहीं है। सहरी का मकसद सिर्फ, वो अलग बात है कि रोज़े के अंदर हमें तक़वियत मिलेगी। जिस तरह आपने भी वो हदीस पढ़ी कि कैलूला करें तो रात के क़याम में, यानी कि दिन को अगर कोई सो जाए दोपहर को तो रात को क़याम करना आसान है, और सहरी खाएगा तो उसके लिए दिन को रोज़ा रखना जो है वो आसान है। और देखें इंसान है ना, अब एक आदमी अपने पेट के अंदर पानी स्टोर नहीं कर सकता, खाना स्टोर नहीं कर सकता, कितना भी खा ले वो हज़म हो जाना है। तो ये कसरत से खाने और कसरत से पीने का नाम नहीं है, बल्कि इस फ़लसफ़े को समझा जाए। फ़लसफ़ा क्या, वो ये कि अल्लाह ने फ़रिश्तों से फरमाया था मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह फ़रिश्तों को दिखा रहा है, बता रहा है कि देखो नींद प्यारी है, और ये वो वक्त है जब मौज़िन आवाज़ लगाता है सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, और ये उठा है, इसने बिस्तर को छोड़ा है सिर्फ मेरी रज़ा के लिए। मकसद खाना नहीं, मकसद अल्लाह की रज़ा है। बेशक बेशक। वो जब कहते हैं ना मौज़न के हय्य अला खैरल अमल, चले आओ नेक अमल की तरफ चले आओ, तो ये वो सदाएं होती हैं जहाँ पर एक मोमिन जो है वो अपने परवरदिगार के उस बुलावे के ऊपर जो है वो लब्बैक कहता हुआ चला जाता है। सियालवी साहब, हम बात कर रहे हैं सहर और अफ्तार की फजीलत के हवाले से, और जैसे कि हमने कुछ अहादीस भी अभी पढ़ी जिसकी रोशनी में अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं कि मैं सलाम भेजता हूँ, दरूद भेजता हूँ जो सहरी का एहतमाम करते हैं। सहर और अफ्तार की फजीलत को आप इस्लामिक रोशनी में किस तरह से देखते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सबसे पहले मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने दावत दी और मैं हाज़िर हुआ, और बहुत ख़ास मौजू आपने रखा। सैर और अफ्तार के बारे में अल्लामा साहब ने बहुत अच्छा बयान फरमाया और इस्लाह फरमाई। सहर जो है करने की फजीलत में ये फरमाया गया है कि उलमाए किराम ने कि सहरी के टाइम जब इंसान उठता है तो सबसे पहले ये है कि वो रब ताला की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मैं जो नींद एक आधी मौत है और मौत से ज़िंदगी की तरफ जब इंसान आया तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और जब अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो शुक्र करने वाले बंदे पे अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है। बेशक बेशक। दूसरा इसमें यह है सहरी के फ़ज़ाइल में, जब इंसान सहरी करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो रब ताला अपने नाम लेवा बंदे की लाज रखते हुए अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तीसरी बात ये इसमें कि जब सहरी करने के लिए, जैसे कि आपने फरमाया कि सहरी करो ताकि तुम्हें तक़वियत पहुँचेगी, तक़वियत भी पहुँचेगी, लेकिन ये जिस्म की तक़वियत है। लेकिन सहरी करने से जब अल्लाह का नाम लिया तो एक रूहानी तक़वियत इंसान को पहुँचती है कि अल्लाह ताला हर लुकमा खाने पे उसे अजर अता फरमा रहा होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तीसरा ये कि जब आदमी सहरी करता है तो सहरी करने से रब ताला का उससे कुर्ब नसीब होता है, क्योंकि सहरी का टाइम वो ख़ास टाइम है कि जिसके बारे में सूफिया इकराम का कहना है कि शाम पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू तांग सजन दी सुते आन जगाए। सहरी के टाइम रब की याद के लिए इंसान उठता है तो रब का कुर्ब हासिल करता है, और रब जुल जलाल उस पर अपनी अनवाशात का और अनवार तजल्लियात की बारिश फरमाता है। अफ्तार के एतबार से नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़ीम है कि अफ्तार जो है, आदमी जब रब ताला उसे 3 खुशियाँ अता फरमाता है। पहली खुशी कि जब इंसान रोज़ा अफ्तार करता है, फिर रब ताला अफ्तार करने वाले पे अपनी नवाज़शात का, और जब अफ्तार करते हुए रब की बारगाह में दुआ करता है तो रब ताला अफ्तार के टाइम दुआ की हुई बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। बेशक बेशक। दूसरा वो मुकाम है कि जब जिस बंदे की रब दुआ रद्द नहीं करता वो बंदा है कि जो अदल व इंसाफ कायम करने वाला हो, काजी हो और अदल व इंसाफ का दामन थामने वाला हो।
تو رب تعالیٰ اس کی بھی دعا کو رد نہیں نہیں فرماتا۔ کرتا، بالکل۔ ایک ہے روزے افطار کے سلسلے میں کہ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد روزے کا افطار کرنا، دوسرا یہ کہ روحانی اعتبار سے انسان دن ہی کو اپنا روزہ توڑ بیٹھتا ہے۔ جی مثال کے طور پہ کہ رب تعالیٰ جل جلالہ نے غیبت کرنے کو منع فرمایا، ضرور غیبت روکا گیا ہے، روکا گیا ہے، منع کیا گیا کہ اور غیبت یہاں تک حدیث میں کہا گیا کہ اگر تم غیبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے ہی بھائی کا مردار گوشت کھا رہے ہو۔ جی یہ حدیث مبارکہ جی بھائی، میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھنے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان صبح سے لے کے رات تک کھانا چھوڑ دے۔ روزے کا مقصود تو یہ تھا کہ سحری سے لے کے جن جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے رک جانا، مگر ہم تو رکتے بھی نہیں ہیں۔ بالکل درست، جیسے کہ غیبت کی میں نے بات کی، جی تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے کہ آئے آدمی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آئے گی یا رسول اللہ، دو عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کی نزاع کا وقت ہے، تنگی کے اندر ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پیالے لے جاؤ، جا کے ان کو دو اور کے اندر قے کر دے۔ جب لے گیا تو اس میں خون آیا، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، رزق آقا کریم فرماتے ہیں کہ رزق حلال سے رکھا ہے، تو اس سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم ہے کہ جو روزہ رکھا ہے وہ بھی رزق حلال سے رکھا۔ مگر ہوا یہاں پہ کہ جب ان دونوں بہنوں نے، دونوں عورتوں نے اپنی مسلمان بہنوں کی، بھائیوں کی غیبت کرنا شروع کی تو وہ اپنے روزے کو خراب کر کر بیٹھی۔ اسی بات پر آپ کے پاس واپس آؤں گی، اور جیسے بات کی جا رہی ہے روزے کی فضیلت کے حوالے سے، تو وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ مجھے تو روزے دار کے منہ کی خوشبو بھی بہت پسند ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ آج 16 رمضان المبارک ہے اور آج اس ملک کا ایک بہت بڑا نام امجد رضا صابری صاحب جو ہیں، آج کے ہی دن جو ہے انہیں جس بے دردی کے ساتھ مارا گیا تھا، آج ان کا یوم شہادت بھی ہے، اور آج ان کی بات کی جائے تو امجد صابری صاحب کے حوالے سے اس ملک کا بہت بڑا نام رہے، کافی کنٹریبیوشنز بھی رہی ہیں، اور اویس صاحب جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، کہ اس سے پہلے ایک کلام پڑھیں۔ اویس صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک رمضان ٹرانسمیشن بھی ان کے ساتھ کی ہوئی ہے، اور ان کو اتفاق ہوا ہے ان کے ساتھ ایک لمبا ٹائم گزارنے کا۔ تو اویس صاحب آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ امجد صابری صاحب کی شخصیت کس قسم کی تھی، اور بالخصوص وہی رمضان المبارک کہ جہاں وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیٹ پر آنے والے تھے افطاری کے موقع پر، اور ایک دم سے اس کال کا سامنے آ جانا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ چلے گئے ہیں، تو وہ کیا لمحات تھے آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد صابری صاحب ہمارے ملک کا ایک ایسا سرمایہ تھا کہ انہوں نے نعت رسول مقبول اور قوالی کی دنیا میں بہت نام کمایا۔ کراچی میں ان کے ساتھ ایک نجی ٹی وی چینل پہ ٹرانسمیشن تھی، تو جب یہ خبر ملی کہ ان کی شہادت ہو گئی تو اس ٹائم تو سمجھ نہیں تھا آ رہا ہمیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے صبح ٹائم ایک چینل پہ وہ ان کا ایک بڑا معروف کلام جو ہے نا وہ پڑھا گیا، پھر اس سے اگلے سال ان کی جو ہے نا وہ زوجہ نے اور والدہ نے ایک ٹی وی چینل پہ نعت کمپٹیشن رکھا، تو وہ بھی کراچی سے ہی چلا، تو اس پہ انہوں نے نا ان کے ایوارڈ کے حوالے سے ایک کمپٹیشن کروایا کہ ان کا ایوارڈ ان کے نام کا جو ہے وہ جو بھی پاکستان لیول پہ مقابلہ تھا جو وہ ون کرے گا اسے ہم دیں گے، اس میں گاڑی بھی تھی، عمرے کا پیکیج۔ تو یہ خاص ایک ان کی دعائی سمجھ لیں اور ان کی میرے سے محبت ہی سمجھ لیں کہ میں نے اس میں محنت کی اور الحمدللہ وہ ایوارڈ میں نے حاصل کیا کراچی سے۔ تو اس کے بعد ان کے کراچی میں گھر بھی آنا جانا ہوا جب ٹرانسمیشن میں جاتا رہا، تو وہ ایسی شخصیت تھی کہ محبت ان کے وہ جس کو بھی ملتے تھے ایسا تھا کہ جیسے یہ بہت پہلے سے ہم کو جانتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ان کے جو گھرانے کا جو کنٹریبیوشن ہے برصغیر پاک و ہند کی اگر بات کی جائے، بالخصوص ایشیا کی بات کی جائے، تو جس طرح کے کلام انہوں نے پڑھے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ وہ کلام ہیں جو تا حیات امر رہیں گے اور ہمیشہ ہم ان کو یاد رکھیں گے۔ تو میں چاہوں گی کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے، اور بالخصوص وہ امجد صاحب کا جو آخری کلام جو انہوں نے سحری کے وقت پڑھا تھا اور اس کے بعد دن کا وہ خالق حقیقی سے جا ملے، وہ پڑھیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا،
جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا. جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں منگنی مینو زر دے دے. پڑی نہ کمی کھڑی کوئی نہیں او کر کے نظر سایاں مینو پر دے دے. اڑ کے پہنچ جاواں تیرے وچ قدماں. ایسا بخت سایاں بختاں ور دے دے. روز ویکھ دی رواں سرکار تینوں مینو وچ مدینے دے کر دے دے. یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. لوکا مینو آن ڈرایا تیرا قبر دی کالی. میں سنے اوتھے اس نے آنے جدے موڈے کملی کالی. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا.
اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ نعت پڑھی ہے، اور اتنا خوبصورت یہ کلام ہے جو ہر مومن کے دل کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس وقت جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمیں یہ دیدار بھی نصیب ہو، یہ شفاعت بھی نصیب ہو۔ اور اس سے بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم وہ امت ہیں کہ جن کی شفاعت کے لیے خود رسول خدا جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سیرت رمضان ہم بات کر رہے ہیں سحر و افطار کی فضیلت کے حوالے سے، اور احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سحر و افطار کی فضیلت آخر کیا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ میری امت میں اہل کتاب ہے صرف اور صرف سحری کا ہی فرق ہے، یہ سحر کا جو وقت ہے یہی ہمارا فرق بتاتا ہے کہ ہم میں اور پچھلی قوموں میں اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے۔ احادیث کی اگر بات کی جائے تو حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان لوگوں سے حساب نہیں لیں گے اگر کہ وہ مال حلال کا ہے۔ یہ ساتھ میں شرط بتائی گئی ہے، ایک وہ شخص جو کہ روزہ دار ہوگا، ایک وہ جو کہ سحری کرنے والا ہوگا، اور تیسرا وہ جو کہ سرحد پر گھوڑا باندھنے والا ہوگا۔ اور سرحد پہ گھوڑا باندھنے سے مراد علماء اکرام بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے وہ لوگ جو اس وقت ہماری حفاظت پہ مامور ہیں، سرحدوں پہ کھڑے ہو کے ہماری حفاظت کے لیے مامور ایک کام کر رہے ہیں، یہ ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ سحری جو ہے وہ کل کی کل برکت ہے، اسے کبھی نہ چھوڑنا، اگرچہ کہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو اسے پی لیا جائے، اور سحری کرنے والوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ بہرام صاحب، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سحر و افطار کی فضیلت کے حوالے سے۔ آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ایک شرعی مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ آیا اذان کے وقت جو ہے وہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، سحری کے اوقات کیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جس میں میں بات کرنا چاہوں گی، میں دیکھا کہ ایک تو سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی چیزیں جو میمز بنا دی جاتی ہیں، اس طرح کی حرکات نہیں ہونی چاہیے، لیکن سحر اور افطاری کے جو اوقات ہیں جس میں فقہ حنفیہ جو ہیں وہ کچھ ٹائم پہلے روزہ افطار کرتے ہیں، اور فقہ جعفریہ جو ہیں وہ روزہ کا جو ٹائم ہے ان کا سحری کا وہ کچھ ٹائم پہلے کا ہے، اور افطاری کا وقت جو ہے وہ کچھ ٹائم آگے کا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپ احادیث کی روشنی میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ والی چیز تو خیر ڈسکس نہیں ہوگی، کیونکہ جس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرے گا۔ لیکن آپ کسی پہ اس طرح سے تنقید تو نہیں کر سکتے، دونوں کو اگر حدیث سے دیکھا جائے۔ جس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کے مطابق اس کو لے کے چلے۔ جو فقہ حنفی والے ہیں وہ اپنے جو ان کے معاملات ہیں، جو دائرہ کار ہے اس کے اندر وہ رہیں، جو فقہ جعفریہ والے ہیں وہ اس کو فالو کریں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اسکول آف تھاٹ کیا ہے، مقصد جو سحری کا ہے وہ کچھ اور ہے، وہ جس پہ ہم نے پہلے بھی جس طرح بات کی وہ دیکھیں نا، سحری کے لیے گھر میں سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے والدہ اٹھیں گی، جی بالکل، تقریباً آلموسٹ یہ اصول ہوگا، یا کوئی بڑا بزرگ اٹھے گا۔ اٹھتا ہی کیا ہوگا؟ اچھا ایک چیز ہے جو بڑی کامن ہے، وہ اٹھتے ہی نا سب کو ایک ساتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سحری کی فضیلت ہے، فضیلت والا عمل، لیکن کیا صرف اٹھ کے آنکھیں ملتے ہوئے کیا کھانا کھانے سے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ یا کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، عملی کوشش۔ اب والدہ سب کو نہیں اٹھائے گی ایک دفعہ، وہ پہلے خود تیار ہو، یعنی کہ ریڈی ہوگی، کچھ سحری کا اہتمام، پھر پتہ ہے ایک بچے نے جلدی اٹھ جانا ہے، ایک نے اٹھنے میں ٹائم لگانا ہے، ایک لیٹ سویا ہے، ایک یعنی کہ وہ سحری کا وقت ہمیں ایک چیز باور کرا رہا ہے، وہ ہے درد دل، وہ ہے دوسرے کا احساس، ساتھ والے کی فکر، سوچ۔ ایک گھر میں جب یہ معاملہ ہے کہ سارے ایک دوسرے کا سوچ رہے ہیں، پھر جب وہ سب اٹھتے ہیں تو پھر وہ سوچیں کہ ساتھ والوں نے سحری کا اہتمام کیا ہے یا نہیں کیا، وہ دوسرا وہ بھی روزے رکھ رہا ہے، ان کے ہاں کے کیا معاملات ہیں کیا نہیں، کیا صرف اپنا ہی دسترخوان بھرتے جائیں، جمع کرتے جائیں اور ساتھ والوں کی خبر ہی نہ ہو، پرواہ ہی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں گے۔ جب تک درد دل نہیں ہوگا نا، احساس نہیں ہوگا، تب تک فضل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل والا ہے، لیکن وہ فضل اس پر کرتا ہے جس پر کرم ہوتا ہے، اور کرم اس پر ہوگا جس پر اس کی نگاہ رحمت ہوتی ہے۔ تو نگاہ رحمت کے لیے اس کے فضل کو طلب کیا جاتا ہے، اس کی رحمت کو پکارا جاتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کے فضل کا مطالبہ۔ اور ساتھ پھر انسان ایک چیز اور ہے، اگر ہم کسی کو شرعی مسئلہ سمجھائے نا، جس طرح بھی آپ نے ایک فقہی مسئلہ پوچھا،
تو جو فقہی مسئلہ جو جس فقہ والا ہے وہ اس کو فالو کرے. اچھا فقہی مسئلہ پوچھا، اگر کسی کو مسئلہ سمجھا دیں، مثال کے طور پہ فقہ حنفی والے انہیں مسئلہ سمجھائیں، جعفری والے انہیں مسئلہ سمجھائیں، اب مسئلہ سن کر کیا کرنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا ہم اس کو فالو کریں گے. لیکن کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے سحری کا حسن متاثر ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی چھڈو جی اللہ قبول کرنے والا ہے. یہ جملہ زبان زد عام ہے، بھی قبول تو اللہ نے ہی کرنا ہے، تو اگر یہ بات ہے تو پھر انسان قبلہ رخ منہ ہی نہ کرے، وہ کہ جی اللہ نے قبول کرنا ہے. قبول اس نے کرنا ہے، لیکن اس نے اب قبولیت کے جو طریقے بتائے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے، سنت ہے. جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے تب تک ہم قبول، اور ایک چیز اور، عمل کرنا یہ قبولیت کی دلیل نہیں ہے. اگر میں نے یہ سمجھوں نا کہ میں نے یہ کام کیا تو یہ تو قبول ہو گیا نا، یہ سب سے بڑی غلطی اور خامی اور سب سے بڑی خام خیالی یہ ہے. مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اور بڑا خوبصورت یہ جملہ میں اکثر عرض کرتا ہوں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. وہ کہتے ہیں کثرت عمل کی بجائے قبولیت عمل کی فکر کرو. کیا آپ نے سحری میں لوگوں کی سحری کرانی ہے، دسترخوان سجایا ہے، یہ بھی رکھوں یہ بھی رکھوں، اس کو چھوڑ دو، یہ دیکھو کہ جتنا رکھا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیسے ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ جو عمل قبول ہو جائے نا وہ قلیل نہیں ہوتا، مقبول چیز کبھی تھوڑی نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس بات کو سمجھیں، جو چیز قبول ہو جائے وہ تھوڑی نہیں ہے. اور عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کا اہتمام کرنے کے لیے ساتھ ایک چیز اور ایڈ ہوگی، وہ ہے اپنے آپ کو ریا سے بچانا، دکھلاوے سے بچانا. بہت سے لوگ، خواتین بھی، مرد حضرات بھی، بچے بھی، سارے بچے اسکول جاتے ہیں یا کوئی بھی خبر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں سحری میں، ہم نے یہ کیا، وہ پھر اپنا آپ بڑھانے کے لیے جی میں نے تو یہ کیا، میں نے تو ان کے لیے یہ کیا، ہم نے تو یہ بھی کیا، ہمارے تو دسترخوان پر یہ بھی ہوتا ہے. مقصد یہ اگر ہوگا تو پھر سحری کا حسن تو باطل ہو جائے گا. بلکہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ آپ نے اگر خود انفرادی طور پر اٹھ کر ایک دوسرے کے لیے درد دل رکھا ہے تو پھر آپ نے اپنے پڑوس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ تمہارے اڑوس پڑوس میں جو 40 گھر ہیں، 40 گھر سے مراد پھر اگر آپ حدیث کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کے مشرق میں جو 40 ہیں، 40 جو آپ کے مغرب میں ہیں، جو آپ کے شمال میں ہیں، جو آپ کے جنوب میں ہیں. تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ میرا فلاں شخص جو تھا وہ تو بھوکا تھا، تم نے اس کے کھانے کو جا کے کیوں نہیں پوچھا؟ اور یہ ایسے نہیں پوچھا جائے گا. یہ حدیث قدسی کے لفظوں پر غور کریں. اللہ ابن آدم کو کہے گا یبن آدم، اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ. اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہیں پوچھا. اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. یا ربی کیف اطعمک واسقیک واعودک وانت رب العالمین، او کما قال، یا اللہ کس طرح میں تجھے کھلاتا پلاتا، تو سارے جہان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، میں تیرا حال پوچھتا، تو سب کا پالن ہار ہے. اللہ فرمائے گا قیامت کے دن ابن آدم کیا تو جانتا نہیں ان عبدی فلان مریض، اور میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اگر جا کے اس کا حال پوچھتا تو میں بھی تو وہیں تھا نا. فلاں بندہ بھوکا تھا اسے کھلاتا تو مجھے کھلاتا، فلاں پیاسا تھا اسے کھلاتا اسے پلاتا تو مجھے پلاتا. یعنی کہ ہم کام کریں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی قبولیت کا اہتمام کریں، پھر نیکی کر دریا میں ڈال، پھر اس کا اجر اللہ کی بارگاہ. دیکھا ہوگا نا آپ نے، لوگ ان کی زبانوں پر جملہ ہے کہ بھلائی کا تو دور ہی نہیں ہے، نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. ابھی کیوں نہیں رہا؟ وہ کہتے ہیں بھی ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی، اس نے کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے میں نے نیکی کا صلہ اس سے لینا تھا. اگر تو میں نے نیکی کا صلہ اللہ سے لینا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے لینا ہے تو پھر میں اس عمل کو یاد ہی کیوں کرتا ہوں، دہراتا کیوں ہوں؟ تو لہٰذا اپنے عملوں کو ریاکاری سے بچائیں اور اپنے اعمال صالحہ کی قبولیت کا اہتمام کریں. بالکل درست فرمایا آپ نے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک اور حدیث میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر جو ہے وہ 5 حق ہیں کہ سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، عیادت کرنا، جنازے میں جانا، پھر چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. تو جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے ہو. سیالوی صاحب، جہاں پر سحری کی اگر بات کی جا رہی ہے بالخصوص، کیا صرف جیسے بہرام صاحب نے گفتگو ایک جگہ پر چھوڑی تھی، میں وہیں سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا سحری کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے ایک مخصوص وقت پر اٹھنا ہے اور بس کھانا کھانا ہے اور نماز پڑھ کر سو جانا ہے، یا پھر سحری کے حوالے سے کچھ احکامات اور بھی ہیں، وہ بتائیے ہمیں. سحری کے اعتبار سے جس طرح کے بیان کیا گیا اور اس کے معاملات کو جس طرح بیان فرمایا کہ سب سے پہلے والدہ کو اٹھایا جاتا ہے، والدہ اٹھتی ہیں. میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں والدہ کی شان بہت بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن ہر گھر میں والدہ ہی نہیں اٹھتی بلکہ بیوی کا بھی بہت زیادہ حق ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ اس شان بیان کی ہے. اٹھتی ہیں اور وہ کھانے کا اہتمام کرتی ہیں. تو رب تعالیٰ نے
سحری کے معاملے میں یہ فرمایا کہ جب انسان، جس آپ نے پوچھا کہ اور کیا ہے، سحری کھانے کا نام نہیں ہے بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت کو اجاگر کرنے کا نام. جس طرح کہ سحری پہلی امتوں میں نہیں تھی، بنی اسرائیل اہل کتاب میں نہیں تھی، تو یہ تو کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ رات کو سو گئے، کھانا کھانے کے بعد سو گئے تو سحری نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو اٹھے تو بیوی نے کھانا کے سو چکے تھے، کہا کہ اب سحری نہیں کرنی کیونکہ روزہ رکھ چکا ہوں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم آیا امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سحری اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. اچھا، قیام اللیل کا ذکر کیا گیا ہے، میں نے اس لیے یہ پوچھا کہ سحری کے احکامات کیا ہیں. قیام اللیل کا جو معنی ہے نا، قیام اللیل سے مراد نماز تراویح ہے. ہاں، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ رات کے وقت میں دن کا قیلولہ اختیار کرو تاکہ تمہیں قیام اللیل کے اندر آسانی ہو سکے. تو اس سے مراد، قیام اللیل سے مراد تراویح ہے. اور تراویح میں بھی آج تو بہت بڑا اختلاف پیدا ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان، سیدنا بالخصوص سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے لے کر اب تک مکہ اور مدینہ کے اندر، اور چاروں ائمہ کے نزدیک، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، اور امام احمد حنبل، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، سب کے ہاں 20 رکعت تراویح تھی. اس کو جو 20 تراویح ہیں اس کا قیام اللیل کے ساتھ کیا کہ تراویح بھی رات کو جا کے پڑھی اور پھر آرام کر لیا، پھر اٹھے. اور اس میں اٹھنے میں صرف کھانا نہیں ہے. تو قیام اللیل میں تہجد کی نماز کو نہیں، میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، آرام کیا، پھر اٹھا دیا سحری کے لیے. اب سحری کے لیے جلدی اٹھ بیٹھے، اب کھانا پک رہا ہے، سحری تیار ہو رہی ہے، والدہ ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، جو بھی تیار کر رہے ہیں، کرنے کے بعد آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ کم از کم نماز تہجد پڑھ لیں. تو سحری کے ساتھ ساتھ، اس کی فضیلت میں ساتھ ساتھ، انسان رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تہجد بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے. جی صحیح فرمایا آپ نے. اور اگر بات کی جائے تراویح کے حوالے سے تو تراویح ایک مستحب عمل ہے نا؟ تراویح ایک سنت موقدہ ہے. اور قیام اللیل پہ تھوڑی سی میں بھی اگر تھوڑی سی وضاحت کر دوں. قیام اللیل صرف رمضان میں نہیں ہوتا، یہ ہر رات کو قیام اللیل ہے. اور اس پہ بڑی خوبصورت بات، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر کب ہوتی ہے. یہ بات بڑی خوبصورت ہے. اب رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا جاتا ہے نا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ شب قدر کب ہے. آپ نے فرمایا ہر وہ شب قدر ہے جس کی قدر کرو گے. بہت خوب. جب تک قدر نہیں کرو گے نا وہ شب قدر نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی ہے. اچھا قیام اللیل ہر روز. اچھا قیام اللیل کا کم از کم جو معنی، جو انیشیل سٹیج ہے وہ کیا ہے؟ مغرب، عشاء اور فجر. جس نے پڑھی قیام اللیل، چونکہ یہ 3 نمازیں رات میں ہوتی ہیں تو یہ قیام اللیل ہو گیا. پھر اس کے بعد چونکہ تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ عام دنوں میں نماز تہجد ہی ادا کی جاتی ہے. اور اس کی فضیلت، اور یہ نماز تہجد وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقاعدہ فرض تھی. اور اس کی فضیلت اسی لیے اتنی زیادہ ہے کہ سو کر اٹھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو لہٰذا سو کر اٹھ کر یہ عمل کیا جاتا ہے. تو پھر نماز تہجد بھی اگر سحری میں پڑھیں گے تو یہ سحری کی قبولیت کا اشارہ ہوگا. بالکل، ہم یہی سے بات تو کنٹینیو کریں گے. قاری مدثر حسین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، تو میں چاہوں گی قاری صاحب ایک خوبصورت سا کلام ہو جو آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں. میں اس یقین سے
زمین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اور عقیدے کے حوالے سے بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، پہنچی کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، پہنچے کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور وہ درود تاج کے یہ الفاظ ہیں نا کہ وہ اس شخصیت کی کیا بات کی جائے کہ جس کا سفر جو ہے معراج ہے، جس کی سواری کا نام براق ہے اور جس کے خادم کا نام جبرائیل ہے۔ یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد سیرت رمضان میں ہم بات کر رہے ہیں سیر و افطار کی فضیلت کے حوالے سے، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔
بات بولا کریں نا تھوڑا سا اونچا اور ہو جایا کریں, ٹھیک ہے. اچھا, کامران صاحب نے تو اپنا موقف دیا کہ ہم پاؤں سے نہیں اٹھتے. جی بلال بٹ صاحب. اچھا یہ بتائیے, بیگم کے بارے میں تو ہم سنتے ہی سنتے ہیں, سسرالیوں کی عظمت کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں؟ دیکھیے اب بیگم سے محبت کی جاتی ہے تو بیگم کے اہل خانہ سے محبت کرنا تو اولین ترجیح ہونی چاہیے, یہی ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ بیگم کی اماں کی خدمت جو ہے وہ بھی فرض ہے آپ پر. دیکھا مدثر صاحب بول رہے ہیں, یہ دوسرا ووٹ ہو گیا جی بلال صاحب کے ساتھ کا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. ہاں ہاں, واہ بلال بھائی آپ تو ہم تو ڈیلی ملواتے ہیں جی, بلا ناغا بلا ناغا. مولا بخش کہہ رہا ہم ساتھ ہی رہتے ہو جاتا ہے. مولا بخش کہہ رہا ہم ساتھ ہی رہتے ہیں. تقریباً میرا بھی سسٹم ایسے ہی قریب قریب والا. ہاں ویسے میں ایک بات بتاؤں, مجھے لگ رہا ہے بس ٹھیک ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے ہمارے سیٹ کے اوپر سارے تیاری پکڑ لو. موضوع ہوگا وہ ایک ہے وہ جو بیوی کی شان پڑتا ہے. اچھا اس کو بلائیں. ضرور جی ضرور. شان پڑھنے والا نہیں, شان کرنے والا.
نہیں وہ بھی ہے اور ایک وہ اس نے کلام بھی کہا. اچھا بہرام صاحب میں آپ سے ویلکم بیک کے بعد نا سٹارٹ کروں گی کیونکہ وقت مختصر ہوگا, اس کے بعد افطاری کا وقت ہو جائے گا, تو اس کے بعد پھر کلام پہ ہم آ جائیں گے, ٹھیک ہے؟ پھر ہم اس کو ان ڈیٹیل آفٹر افطاری کریں گے. افطاری کے بعد پھر افطاری ڈسکس کریں گے. میں اب آپ سے سرید کے بارے میں پوچھوں گی کہ حدیث میں جو سرید کے بارے میں, ہاں سرید کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں نا, تو مجھے جیسے نہیں معلوم تھا کہ سرید کس کو کہا جاتا ہے, تو میں چاہتی ہوں آپ ذرا سرید کے حوالے سے. واہ 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 سبحان اللہ, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس موضوع کے اوپر میں اور مدثر صاحب تو جو ہے نا وہ آپ کے پاس کلابازیاں کھاتے ہوئیں گے, سسرالیوں کے حقوق. ہاں جی بلال بٹ کو تو ہم فرنٹ پہ بٹھائیں گے. مولا بخش صاحب کو بٹھانا بھی ثواب ہے, اسٹینڈ بائی, کیونکہ یہ سسرال کے ساتھ ہی رہتے ہیں. اسٹینڈ بائی کا بولا ہے سارے کیسے. جی ویلکم بیک ناظرین, سیرت رمضان ہم بات کر رہے ہیں سحر و افطار کی فضیلت کے حوالے سے, جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حدیث کی روشنی کے اندر سحری اور افطار کی فضیلت کیا ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسے بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے مدثر صاحب نے پڑھا, اور اس کے جو خوبصورت الفاظ تھے, درود تاج کے وہ الفاظ مجھے یاد آ جاتے ہیں کہ جس میں باقاعدہ مخاطب پر کہا جاتا ہے کہ آپ کی شان جیسی بھی کسی کی کیا شان ہوگی, کہ جن کا مقام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے, جن کا سفر جو ہے وہ معراج کا سفر ہے, کہ جن کی سواری کا نام براق ہے, جن کے خادم کا نام جبرائیل ہے. اور اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے آقا دو جہان کا, کہ جن کے محبوب جو ہیں, جو کہتے ہیں نا کہ وہ میرا محبوب ہے, اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میرے محبوب ہیں. اور اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ جن پر خود اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کے فرشتے جو ہیں درود و سلام بھیجتے ہوں. اور اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوں کہ ہم نے آپ کو مثل کوثر جیسی اولاد عطا کر دی ہے. اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پورا جو قرآن ہی ہے نا وہ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے قصیدے پڑھتا وہ ہمیں نظر آتا ہے. بہرام صاحب ہم نے پروگرام کے آغاز میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, اور اس حدیث میں یہ فرمان تھا جس میں آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ایک تو درود بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر, دوسرا انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں میں بہت برکت ہے. ایک انہوں نے کہا جماعت کے ساتھ, اور دوسرا سرید کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اور تیسرا سحری کا کیا ہے. میرے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ سرید کا لغوی معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرید کھانے کی ایک قسم ہے, ڈش ہے, آپ سمجھ لیں ہم اپنی زبان میں اسے چوری کہتے ہیں, چوری. اور سرید اصل میں تیار ہوتی تھی گندم یا جو کی روٹی کو شوربے کے اندر اس کے پیسز کر کے ڈالے جاتے تھے, گوشت کا شوربہ ہوتا تھا تو اس کے اندر کھایا جاتا تھا. اب دوسری بات سمجھیں اس میں برکت کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیلدی ڈائٹ ہے, کیونکہ ہیلتھ از ویلتھ, صحت ہے تو سب کچھ ہے. اور یہاں سے سحری اور یہ سرید اور اس کے ساتھ جماعت, یہ ساری چیزیں کمبائن کر رہی ہیں. کیا جماعت کا مطلب صرف مسجد میں نماز والی جماعت نہیں, جماعت کا مطلب گیدرنگ, اجتماع, اکٹھا. اور اسی طرح سحری کی بات ہو رہی ہے اور سرید کی بات ہو رہی ہے کہ سحری میں ایسا کھانا کھاؤ جس سے قوت ملے, تقویت ملے. روزہ رکھنے میں تقویت ملنی چاہیے, یہ نہ ہو کہ کھانا ایسا کھائیں بعد میں مسائل ہو جائیں, پیٹ خراب ہو جائے. تو یہ چیزیں حدیث کے اندر بیان کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں نظر آتا ہے نا کہ کھانا کھاؤ تاکہ تمہیں تقویت حاصل ہو, کہ تاکہ پورا دن تم اچھے طریقے سے گزار سکو. جملہ کہا جاتا ہے نا کہ کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے, جینے کے لیے کھانا چاہیے. بالخصوص بالکل درست فرمایا. اور ہم نے دیکھا کہ جب آپ کھانا اچھا کھاتے ہیں, غذا اچھی کھاتے ہیں, تو پھر آپ کا چڑچڑاپن بھی دور ہو جاتا ہے اور آپ روزے کی حالت میں دن اچھا گزار سکتے ہیں. اویس رضا صابری صاحب, اب میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی. میں چاہوں گی کہ جہاں پر ابھی کچھ ہی لمحات رہ چکے ہیں, تمام مومنین اور مومنات کو انتظار ہوتا ہے کہ ہمارا افطار کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے, تو اس خوبصورت سے لمحے پہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں بڑے قریب سے سنتے ہیں, اللہ کے فرشتے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ خوبصورت سا کلام ہو جائے. برد و جولی میری یا محمد, برد و جولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تمہارے آستاں سے زمانہ کیا نہیں پاتا, ادھر سے مانگنے والا خالی نہیں جاتا. برد و جولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. آتا ہے انہیں
بتوں پہ پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی در پہ آیا ہوں بن کر سوالی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی آبرو دین حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا دی وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا دی عاشق مصطفیٰ کی اذا میں اللہ اللہ کتنا سر تھا عاشق مصطفیٰ کی اذا میں اللہ اللہ کتنا سر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو وہ اذان تھی اذان بلالی وہ اذان تھی اذان بلالی کاش پورنم دیارے نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن کاش پورنم دیارے نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن حال دل مصطفیٰ کو سنائیں حال دل مصطفیٰ کو سنائیں تھام کر ان کے روزے کی جالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی سبحان اللہ بہت ہی خوب بلکہ اس وقت ہم سب جو لوگ اکٹھے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سب یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم سب کے دامن خالی ہیں آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہم سب کے دامن کو بھر دیں اور ابھی آپ نے بڑا خوبصورت کہا نا کہ جس نے سجدے میں گردن کٹا لی تو وہ حدیث ہے نا کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے
اور جو سجدہ ہے وہ نماز کی معراج ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس دن نماز کو بھی اپنے پہ فخر محسوس ہو رہا تھا، اس دن سجدہ بھی اپنی معراج کی عروج پر تھا، جس دن نواسۂ رسول جو ہیں وہ اپنی گردن کو سجدے میں کٹا رہے تھے۔ تو یہ فضیلت تو بہت ہی بلند ہے کہ جس کو اگر ہم چاہیں تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ سیالوی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں سحر کے حوالے سے، تو ابھی حالانکہ افطار کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے، لیکن سحر کی اگر فضیلت کو بیان کیا جائے تو اگر ہم آج سحر کو ہی کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں تو سحر کی جو فضیلت ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہے، اس میں ہمارا جو خشوع اور خضوع ہے، ہمارا جو اہتمام ہے، وہ کس طرح سے ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے سحر اور افطار میں، سحری میں بالخصوص کھانا کھا لینے کا نام نہیں ہے، جی، بلکہ رب ذوالجلال یہ بندہ مومن کی پریکٹس کروانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح تم سحری کے ٹائم رزق حلال سے سحری کر رہے ہو، کیونکہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت میں رزق حلال کا بہت زیادہ دخل ہے۔ اگر ایک لقمہ بھی اس میں حرام کا ہے تو عبادت بھی گئی، روزہ بھی گیا، سحری بھی گئی۔ تو پورے کا پورا روزہ اور سحری ہمیں اس طرف بلا رہی ہے کہ جس طرح تم رزق حلال سے سحری کر رہے ہو، ہر لقمہ رحمت بن رہا ہے، برکت بن رہا ہے، بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے، اسی طرح تم نے پورا دن رزق موجود ہے نہیں کھا رہے، ہر چیز موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، دیکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو رب تعالیٰ اس میں سحری افطاری میں کروا کے ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے کہ تم نے پوری زندگی حرام کی طرف توجہ نہیں کرنی، بلکہ رب تعالیٰ روزہ رکھوا کے بندے کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ کھانے پینے سے محفوظ ہے، نہیں کھاتا پیتا اس کی صفت ہے۔ رب تعالیٰ اس سحری اور افطاری میں درمیان میں روزہ رکھوا کے اپنے رنگ میں رنگنا چاہ رہا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بہرام صاحب، ہم بات تو سحری اور افطاری کے حوالے سے کر رہے ہیں، لیکن جو اویس صاحب نے کلام پڑھا نا، اس میں انہوں نے کہا کہ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، وہ تھی اذان بلال حبشی۔ تو یہ عاشق وہ عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے اتنی صحبتیں بھی برداشت کی اور جن کی اذان میں اتنی تاثیر ہے کہ جس دن بلال اذان نہیں دیتے اس دن صبح کا سورج طلوع نہیں ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ میں شام میں، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں حضرت بلال کے روزے پر میں گئی ہوئی ہوں، وہاں ایک عجیب سی خوشبو ہے، بہت ہی شاندار خوشبو ہے کہ جس کو آپ محسوس کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی میں عاشق رسول کے پاس ہم آئے ہیں۔ تو حضرت بلال کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی بات کیجئے، گفتگو کیجئے۔ جی بالکل، یہ جو واقعہ سورج کے طلوع نہ ہونے والا ایک اختلافی واقعہ ہے، تو اس کے علاوہ اگر ان کی فضیلت دیکھی جائے تو بڑی فضیلت ہے، اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ جتنی شان عطا کی، جتنا مقام اور جتنا مرتبہ عطا کیا، یہ صرف حضور سے محبت کا صدقہ عطا کیا۔ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ نے سفر معراج سے واپس آتے ہی حضرت بلال کا پوچھا، حضرت بلال حاضر ہوئے، آپ فرمان لگے بلال کیا کرتے ہو؟ کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن کے آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا حضور کو اور تو کوئی ایسا عمل یاد نہیں، ہاں جب وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نفل وضو کے میں ادا کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے اسی کی برکت سے آپ کے قدموں کی آہٹ، چلتے آپ دنیا میں، ابھی آپ دنیا میں رہتے ہیں لیکن جنت میں آپ کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں، یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اور یہی بات واضح ہو رہی ہے جو ابھی اتنی دیر سے ہم کر رہے ہیں کہ وہاں ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، باطن کو دیکھا جاتا ہے، ظاہر کو سنوارنے کی بجائے باطن کو سنوارا جاتا ہے۔ میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، اسی بات کو یہیں سے ہم بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ لاہور اور اس کے مصافات میں جو افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے شہروں کے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں گے۔ یہاں لیتے ہیں بریک، بریک کے بعد سیرت رمضان، سحر و افطار کی فضیلت، یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سیرت رمضان، اور آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور اور اس کے مضافات میں رہنے والے تمام لوگوں نے اپنا اپنا روزہ افطار کر لیا ہے، لیکن باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے شہروں کے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے، اور ہم آج بات کر رہے ہیں سحر و افطار کی فضیلت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی بہرام شاہد صاحب، اور باقی دیگر لوگ بھی اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ اور اگر افطار کے حوالے سے بات کی جائے تو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے جہاں پہ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب
جب تم میں سے کوئی بھی روزہ افطار کرے تو اس کو چاہیے یا تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے یا وہ چھوارے سے روزہ افطار کرے، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ پانی سے روزہ افطار کر کے خود کو پاک کر لے۔ تو افطار کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے بہرام صاحب ہم بات کر رہے تھے حضرت بلال حبشی کے حوالے سے کہ یہ وہ عاشق رسول ہیں کہ جن کی اذان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ جب آقا جاتے ہیں اور واپس آ کے پوچھتے ہیں معراج سے کہ بلال کہاں ہیں، کہ ان کے قدموں کی چھاپ جو ہے، آواز جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ میں چاہوں گی یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں آپ۔ دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے رحمت للعالمین، کہ کل جہاں جن کا صدقہ کھاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے جو مالی اخراجات ہیں نا، اس کی ذمہ داری حضرت بلال کے پاس تھی کہ خرچ کرنا، لانا، دینا، کچن کے معاملہ جتنے ہیں وہ سارے حضرت بلال اس کو دیکھا کرتے تھے۔ اور ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس کو کہتے ہیں، انس جانتے ہو کہ یہ حضرت بلال میرے گھر کے کام کاج کر کے، صفائی ستھرائی کر کے یہ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت انس عرض کرتے ہیں، حضور آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا وہ بلال نے بتایا نہیں ہے کسی کو، لیکن وہ بلا ناغہ یہ کام کرتا ہے۔ عرض کیا حضور کیا؟ آپ نے فرمایا میرے گھر کے کام کاج کرنے کے بعد وہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں اور ان کے گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں اور کسی کو بتا کر نہیں جاتے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور اللہ کے محبوب بھی جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ وہ وقت ہے جب کوڑے لگتے ہیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، تپتی دھوپ کے اندر بھاری بھاری پتھر، بھاری بھاری چین لوہے کی جسم پہ رکھ دی جاتی ہے، لیکن پھر آہد کہہ رہے ہیں۔ اب کسی نے آ کر نہ ورگلانا چاہا، وہ کہنے لگے بلال اللہ اور اللہ کے نبی سے اتنا پیار کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، ان کے نام پہ ماریں کھاتے ہو، وہ بھی اگر تم سے پیار کرتے ہیں تو تمہیں چھڑاتے کیوں نہیں؟ تم تو کہتے ہو اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تمہیں چھڑا لے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ ہم اپنے آپ کو اگر رکھتے ہوئے قیاس کریں کہ ہم جیسا کوئی اور، وہ کہے یار گالتے تیری ٹھیک، بات تو تم نے ٹھیک کی ہے، لیکن وہ حضرت بلال تھے۔ ان کا جواب سنیے گا، حضرت بلال کہنے لگے تم مجھے بتاؤ گے کہ محبت کیا ہوتی ہے، تم بتاؤ گے عشق کیا ہوتا ہے؟ میں محب ہوں، وہ محبوب ہے۔ محب نے بھی کبھی محبوب کو آزمایا ہے؟ آزماتا تو محبوب ہے، اور جب وہ محبوب اپنی دیکھے گا کہ میں اس کی آزمائش میں پورا ہوں، دیکھنا سارے سردار نیچے رہ جائیں گے اور کعبے کی چھت پہ ایک بلال کھڑا ہو کے اذان دیتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ اعزاز، یہ شان انہیں کیوں مل رہی ہے؟ صرف حضور علیہ السلام کے نام پہ فدا ہونے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ صرف حضور علیہ السلام کے نام پہ وہ قربان ہوئے، فدا ہوئے۔ اور یہاں سے بھی وہی بات جو ہے ہمارے ٹاپک کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ وہ عشق ہی کیا جس میں مرضی اپنی کرے بندہ، مرضی تو محبوب کی ہوتی ہے کہ جس طرح حضور نے فرما دیا ہے بس وہیں پر، اس سے آگے نہیں اور اس سے پیچھے نہیں، بس جہاں بتا دیا فرما دیا اسی پر ہم رہیں گے، اور ہمارا مرکز وہیں پہ شروع ہے اور وہیں پہ ختم ہے۔ اچھا، یہ پریکٹیکل ہم نے نا کتنی خوبصورت بات ہے آقا کی زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ وہ حالانکہ جن کی محبت کا دعویٰ خود خدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو رب العالمین ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے بارے میں آیت الکرسی میں نا کہ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، یہ صفات اس کی ہیں۔ تو جو خالق حقیقی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے محبوب ہیں، لیکن وہ بھی ہمیں پریکٹیکل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ہم ان کے گھر والوں پہ نظر ڈالتے ہیں، وہ بھی پریکٹیکل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ شاعر نے کتنا خوبصورت کہا ہے نا کہ اختیار کن کے باوجود بھی چکی پیستی ہیں فاطمہ۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ہمیں اسی طرح سے پریکٹیکل نظر آ رہا ہے۔ جو خود رحمت للعالمین ہیں وہ کم کھا رہے ہیں، سادہ غذا تناول فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی امت کے لیے میسج چھوڑ رہے ہیں۔ وہاں پر ہم دسترخوان سجے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے دسترخوان نہیں دیکھتے، جیسے آج ایک امت نے ٹرینڈ بنا لیا نا کہ ہمارے دسترخوان جب تک وسیع نہیں ہوں گے تب تک ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم نے شاید روزہ رکھا ہے یا ہمارا روزے کا اہتمام مکمل ہوگا۔ سیالوی صاحب، سحر کی فضیلت تو ہم نے جانی ہے، اب افطار کی فضیلت پہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پر اجر دینے والی ذات جو ہے وہ رحمت للعالمین بھی ہے، وہ رب العالمین بھی ہے کہ جس نے آپ کو اجر دینا ہے، اور جو وہ اجر دے رہی ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور پھر وہ اپنے مطابق آپ کو اجر ادا کر رہا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی خوشبو بھی اسے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے سارا دن اپنے آپ کو روزے میں رکھا، میں اس کا وقت جو قریب آ چکا ہوا ہے افطاری کا، میں اسے عطا کروں گا۔ آپ افطار کی فضیلت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ افطار کی فضیلت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ
افطار کروانے والے کو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت خوب۔ یہ سب سے بڑی رب ذوالجلال کی عنایت ہے کہ ایک آدمی نے صبح سحری کی، سارا دن بھوکا رہا، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اور شام کے ٹائم ایک آدمی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو افطار کرواتا ہے، تو رب تعالیٰ افطار کروانے والے کو اس روزہ رکھنے والے کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ کرم ہے رب ذوالجلال کا کہ جس کا جو روزہ افطار کر رہا ہے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں کر رہا، تو رب تعالیٰ اس کو اجر عظیم اتنا عطا فرما رہا ہے۔ بے شک۔ پھر آقا کریم فرماتے ہیں کہ روزہ افطار کو اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے، وہ ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ لسی سے افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بہت خوب۔ تو رب ذوالجلال جل جلالہ افطار کروانے والے کے لیے اتنا اجر رکھ رہا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور اب تعالیٰ جس طرح فرما رہی کہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، اور اس کی شان ورا ہے، اور پھر وہ جتنی بھی انسانوں کو جو شانیں دیتا ہے رب تعالیٰ وہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ بے شک۔ اب بلال حبشی کی بات جیسے آپ نے فرمائی، مفتی نے بیان کیا، تو بلال حبشی جو ہیں سب سے زیادہ عشق رسول مارے کھائیں، لیکن جب مدینہ کو چھوڑ کے شام میں آ گئے جہاں آپ نے جا کے زیارتیں کی ہیں، جی۔ تو آقا کریم فرماتے بلال کیا جفا ہے تو چھوڑ کے چلا گیا؟ تو پھر وہ بھاگے گئے، اونٹی پہ سوار ہوئے وہاں پہنچے، آقا کی قبر انور پہ جا کے زاروں کے تار روئے بھی۔ ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بلال آج وہ اذان سنانا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم کے بعد میں نے اذان نہیں پڑھی، جب میں اذان پڑھتا تو مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، اب سامنے نہیں ہے تو میں اذان نہیں پڑھتا۔ پھر وہاں پہ ایک بہت بڑے شفیع، شفاعت کرنے والے حسن حسین تشریف لاتے، بلال آج نانا جان کی اذان سنا نا ذرا۔ تو پھر جب اذان سنائی تو فرماتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے ہیں تو فرمایا کہ پھر گش کھا گر پڑے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو رمضان کے افطار کا، سحر کا، نماز کا، روزے کا، یہ سارے کا سارا دار و مدار تعلق مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اللہ اسے شان عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ بے شک۔ تو یہ رب ذوالجلال کی عنایت ہے، افطار ہو، سحر ہو، یا کوئی بھی جس ذات کا تعلق دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑتا جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ افطار کے اعتبار سے میں ایک بات عرض کروں گا جس کو آپ نے شروع میں بھی بیان کیا کہ افطار میں کچھ دیر سے کرتا ہے، کوئی پہلے کرتا ہے۔ اس میں سننے والوں کے لیے عرض کروں گا کہ افطار میں بہت احتیاط کریں، جلدی نہ کریں۔ جلدی کا یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی سورج غروب ہی نہیں ہوا تو اب جلدی سے افطاری کر لیں، نہیں، بلکہ انتظار کریں، اور جب سورج غروب ہو جائے، اطمینان ہو جائے واقعتاً ہو چکا ہے تو پھر آپ افطار کریں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شرح میرات المناجی کے اندر اور عطا بن بدیلی صاحب نے اپنے مقالات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ ہم بہت تیزی کرتے ہیں روزہ افطار کرنے میں، اور سارے دن کی جو کاوش کی ہوتی روزہ رکھا تو اسے نیکی کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب کے بعد روزہ افطار کرتے تھے، نماز مغرب کے بعد۔ اب اس پہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ نماز مغرب کے بعد افطار کرتے، اکثر نہیں، کبھی کبھی، اور دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں جلدی کے اندر اپنے روزے کو برباد نہ کر بیٹھیں۔ بہت اس لیے جہاں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نماز کی روزے کے افطار کے اندر تیزی کر کے اپنے روزے کو برباد ہرگز نہ کر بیٹھیں۔ بہت خوب فرمایا آپ نے۔ ہم بات کرتے ہیں نا کہ عمل کے حوالے سے، تو جیسے ایک عمرہ بھی جو ہے نا ایک مستحب عمل ہے، ایک مستحب عبادت ہے، تو وہ کہتے ہیں، میں نے خود باقاعدہ کچھ روایات پڑھی ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے وہ آپ کا عمرہ جو ہے وہ خراب کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ تمام چھوٹے چھوٹے پہلو ہیں جو ہم سیرت رمضان کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں، اویس رضا صابری صاحب. ہم ذکر ان کا کر رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کی محبت کا دعویٰ خود خدا اور خدا کی خدائی بھی کرتی ہے اور ان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی ایک خوبصورت سا کلام ہو جائے. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا. کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہ عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا. عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا. دل میں کسی کو اور ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی. دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. دوزخ کے آس پاس لایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا. ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا، مانے گا ان کی بات کو خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات کو خدا حشر میں نصیر، کہ بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور جیسے آپ نے کہا تو ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور روز محشر جہاں پر ہر بندہ پریشان ہوگا وہاں ہمیں آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور جیسے آپ نے عاشقوں کا ذکر کیا ہے تو حضرت بلال کا نام لیا جائے اور حضرت ویسے کرنی کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر یہ انصاف نہیں ہوتا ہے، اور عاشقوں کی لسٹ بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر مجھے ہانی بن عروہ یاد آ جاتے ہیں، پھر مجھے حضرت ابو ذر غفاری یاد آ جاتے ہیں، مجھے حضرت میثم تمار یاد آ جاتے ہیں، مجھے پھر وہاں پر حضرت بہلول دانا یاد آ جاتے ہیں۔ یہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر آپ ذکر کرتے رہیں تو ہمارے یاسر نظر آتے ہیں، مالک اشتر نظر آتے ہیں، لیکن یہ لسٹ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے۔ مفتی بہرام شاہد صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اویس رضا صابری صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، علامہ ظفر اقبال سیالوی صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، اور قاری مدثر رسول صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، سیرت رمضان ہمیشہ کی طرح یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کو لے کر آئیں اور اس کے ذریعے ہم خود بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور احادیث نبوی میں ان چیزوں کے بارے میں کیا احکامات آ چکے ہوئے ہیں۔ اور بات کی جائے اگر ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی کر سکیں۔ سیرت رمضان کا آج وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على